بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے ہیں مبلغ، واعظ، مصلح اور محتسب کی، کہ اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور کن چیزوں سے اسے بچنا چاہیے، اور عمومی طور پر کسی حاسد کے حسد سے، کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت میمون بن مہران فرماتے ہیں جب تیرا ارادہ ہو کہ تو سلامت رہے اس شخص کے شر سے جو تجھ سے حسد کرتا ہے، تو فَأَمَّا عَلَيْهِ أُمُورَكَ، اپنے معاملات اس پر عام کر دو، یعنی تمہارے معاملات تک رسائی کے لیے اسے بہت کوشش اور تگ و دو نہ کرنی پڑے جی، کہ بھئی اب یہ بندہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ فَأَمَّا عَلَيْهِ أُمُورَكَ، اپنے معاملات اس کے لیے عام کر دو۔ اور حضرت مسعر بن کدام فرماتے ہیں کہ کسی قوم میں نصیحت اس وقت تک اثر نہیں کرتی مگر یہ کہ آپ ان پر انتہائی شفقت کا مظاہرہ کریں، ان سے پیار سے، شفقت سے پیش آئیں، پھر آپ کی نصیحت جو ہے ان میں اثر کرے گی۔ اور وقد صارت نصیحت اليوم کالعداوۃ، کہتے آج کے دن تو نصیحت ایسے ہوگی جیسے لڑائی ہے۔ وما نصحت احدا الا وصار، اور میں نے جس کو بھی نصیحت کی ہے، خیر خواہی کی ہے، تو وہ تو میرے عیبوں کی تفتیش میں لگ گیا۔ اس نے کہا بھی یہ صوفی، یہ بندہ مجھے بڑی باتیں کر گیا۔ اور ینسی العمل بنصی، جو میں نے جس عمل کی نصیحت کی ہے اس کو تو بھول گیا ہے۔ یعنی یہ بات ہے آج سے 600 سال پہلے کی یہ کیفیت تھی، تو اب کیا حالات ہوں گے۔ حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں جو امام المعبرین ہے کہ میں نے آج تک کسی بندے پر بھی حسد نہیں کیا، نہ دین کے بارے میں نہ دینار کے بارے میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے مجھ پر۔ اور حضرت ابو ایوب سختیانی فرماتے ہیں من انصح الناس لاخوانہ شفقۃ علی دینہم ان ینکسا، کہ آپ فرماتے ہیں جو بندہ لوگوں کے لیے زیادہ نصیحت کا جذبہ رکھتا ہے، اپنے بھائیوں کی طرح شفقت کرے ان کے دین پر، کہ ان کے دین میں عیب اور نقص نہ نکالے بلکہ ان کی اصلاح کی کوشش کرے، ان کی طرف عیب کی نسبت نہ کرے۔ اور آپ یہ کہا کرتے تھے انی لارحم ہؤلاء العصاة الغافلین عن ربہم عز وجل، بے شک میں لارحم، ضرور زیادہ رحم کر لوں گا ان گناہ گاروں اور غافلوں پر، ان کے رب سے زیادہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو گناہ گار ہیں، جو غافل ہیں، ان پر بڑا مہربان ہے نا، ان کی گرفت نہیں کرتا، ان کی پکڑ نہیں کرتا، ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ تو مسعر بن حضرت ایوب سختیانی فرماتے ہیں میں اگر ان کی خیر خواہی چاہتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ ان پر رحم کرنے کا جذبہ میرے دل میں ہونا چاہیے، اور اگر میں ان کی گرفتی کروں گا، ان کو جھڑکوں گا اور ان کی سختی کروں گا تو پھر میں ان کی خیر خواہی یا ان کی نصیحت میں کامیاب۔ وَكَانَ إِذَا نَزَلَ بِالْمُسْلِمِينَ هَمٌّ أَوْ بَلَاءٌ، اور یہ ان کا معمول تھا کہ اگر مسلمانوں میں کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی بلا نازل ہوتی، یمرض لذالک، اس کی وہ تیمارداری کرتے، وَيَسِيرُ يُعَادُ كَمَا تُعَادُ الْمَرْضَىٰ، اور وہ اس طرح اس کے ساتھ معاملہ پیش کر جیسے بیمار کی یارداری، بیمار کی عیادت کی جاتی ہے۔ فَإِذَا ارْتَفَعَ ذَلِكَ الْهَمَّ يَبْرَأُ مِنْهُ وَقْتَهُ، اور جب اس سے وہ غم ختم ہو جاتا تو یہ بھی اس سے اپنا کنارہ کشی کر لیتے۔ وَمِنْ صَحَّ لَهُ هَذَا الْمَقَامِ، اور جو صلاحیت پائے اس مقام کی، اس درجے کا وہ خیر خواہ ہو،
فلا یتطبب باحد من الاطباء، پر اس اطباء میں سے کوئی طبیب ایسا نہیں ہوگا جو اس سے بڑھ کر اس کے لیے خیر خواہ ہوگا، لأنہم لیس لہم ید فی ذالک واللہ عالم، یعنی ایسا طبیب کہ جس میں اس کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ اور بھلائی کا جذبہ، کس حد تک بندہ اس کے ساتھ خیر خواہی کر سکتا ہے۔ حضرت عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ نے ایک دن حجاج بن یوسف سے کہا کہ حجاج، ہر بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ ہوتا ہے اور اس پر وہ پوشیدہ نہیں ہوتا، تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے اندر کون سا عیب ہے؟ تو حجاج نے کہا مجھے معاف کر دے میں اس مسئلے میں۔ انہوں نے کہا لا بدہ، ضروری ہے تیرے لیے، واقسم علیہ، اور اس پر اس کو قسم دے دی کہ تو مجھے ضرور بتا کہ تیرے اندر وہ کون سا عیب ہے۔ تو انہوں نے حجاج نے کہا کہ میرے اندر عیب یہ ہے کہ میں انی لجوج حسودن، میں حسد بڑا کرتا ہوں، کہ لجوج یعنی اس حد تک حسد کی یہ حالت ہے کہ میں کہتا ہوں میرا جو محسود ہے، جو اس کے پاس ہے وہ مجھے مل جائے، یا مجھے نہیں ملنا تو اس سے وہ چیز چھن جائے۔ عبد الملک نے کہا کہ یہ تو شیطان سے بھی زیادہ اشر ہے، شیطان سے بھی زیادہ شدید ہے۔ مالک بن دینار فرماتے کہ اللہ اکبر، امام مالک سے فرماتے ہیں کہ اوس بن خارجہ سے پوچھا گیا کہ تم من سیدکم، تمہارا سردار کون ہے؟ اس نے کہا حاتم طائی۔ تو ان سے کہا کہ آپ کا کیا مقام ہے اس کے مقابلے میں، آپ نے اس کو سردار بنا لی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں تو اس کا خادم ہونے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ حاتم طائی سے پوچھا کہ آپ کا سردار کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اوس بن خارجہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کہاں ہیں وہاں، یعنی آپ کا سردار وہ اوس بن خارجہ ہے، تو آپ کا مقام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو اس کا غلام ہونے کی صلاحیت بھی نہیں رکھ۔ یہ کیفیت ہوتی ہے اخلاص کی، کہ اخلاص کس درجے پر بندہ فائز ہو جائے۔ اور اس لیے کہتے ہیں ہمارے فقہاء اس معاملے میں کہا، عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ایک بندے سے پوچھا کہ تمہاری قبائل کا سردار کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں یا امیر المومنین۔ آپ نے فرمایا کذبت لو کنت سیدہم ما قلت ذالک، اگر تم کا سردار ہوتا نا تو یہ بات نہ کرتا۔ جو خود ہی سرداری کا دعویٰ کرے وہ سردار نہیں ہوتا۔ ابن سماک کہتے ہیں حسد کی علامت یہ ہے ان یدریہ منک الطمع ویبعد عنک سوء الطبع، کہ حاسد کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں طمع ہوتی ہے، لالچ ہوتا ہے اس کے دل میں، اور وہ جو طبیعت کی برائی ہوتی ہے وہ اس سے دور ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ طبیعت میں برائی ہے، اس کو دور ہونا چاہیے، تو وہ برائی اس کے قریب ہے اور ساتھ اس کے دل میں طمع ہے۔ اور کہتے ہیں ان اعظم الناس حسدا الاقربون والجیران لمشاہدتہم النعمۃ التي یحسدون علیہا بخلاف البعد۔ بڑے حاسد کون ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ تمہارے رشتہ دار ہوتے ہیں، تمہارے ہمسائے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مشاہدہ کرتے ہیں تم پر نعمتوں کا، اور جس پر وہ حسد کرتے ہیں کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، تو وہ دور والوں کو تمہاری نعمت سے کہ مشاہدے کا نہیں پتہ ہوتا، اس پر وہ مشاہدہ نہیں کرتے، اس وجہ سے وہ اللہ اکبر۔ تو حاسد زیادہ کون ہوتے ہیں؟ قریبی۔
اللہ اکبر، یہ بڑی پتہ کی بات کی کہ تو اسی لیے عمر بن عبدالعزیز نے ابو موسیٰ اشعری کی طرف لکھا، ان مرہ ذوی القربات ان یتزاوروا ولا یتجاوروا، اگر تو گزرے کسی رشتہ دار کے پاس تو اس کی زیارت کے لیے تو جا، اس کی ہمسائیگی کے لیے نہ جا، کہ جا کے اس کے پاس ہمیشہ آئے بن جائے، اس کا ایسا نہیں کرنا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی سفیان ثوری سے فرماتے ہیں، علم انک لو بذلت النصیحۃ للناس تصار مثلک فی الدین ما وفیت بالنصیحۃ لهم فکیف توفیہم نصیحۃ لم یبلغ حالک، اگر تو جان لئیے تو یہ بات یاد رکھنا کہ اگر تو لوگوں کو نصیحت کرتا ہے اس لیے کہ وہ بھی تیری مثل بن جائیں، تو نصیحت کو پورا نہیں کر سکے گا جی۔ جب تو نصیحت کا حق ہی نہیں ادا کر سکتا تو پھر کیسے تو ان کی نصیحت کو کر کے تو ان کو اس مقام تک پہنچا دے گا جو تیرا حال ہے۔ تشقیق بلخی فرماتے ہیں کہ اذا کان فیک من الخصال، جب تیرے اندر ایسی خصلتیں پائی جائیں، ما یخاف عدوک، جس کا تیرے دشمن کو خوف ہو، فلیس فیک خیر، تو وہ اس کو خیر شمار نہ کر، یعنی جس تیری خصلت سے تیرے دشمن خوف زدہ ہیں وہ تیرے اندر عیب ہے، خیر نہیں ہے۔ خیر وہی ہے جس سے تیرا دشمن بھی خوف زدہ۔ فکیف اذا کان فیک ما یخاف صدیقک، تو کیسے ہوگی تیرے اندر وہ چیز جس کا تیرا دوست بھی خوف کرے گا۔ مطلب یہ کہ خیر خواہی کا جذبہ اور خیر خواہی اس حد تک ہونی چاہیے کہ جو خصال اور جو عادات ہیں اس سے کوئی خوف زدہ۔ وَاعْلَمْ إِنَّ مَنْ تَعَرَّضَ لِلْمُسَاوِيِ النَّاسِ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلْهَلَاكِ، جاننا چاہیے کہ جو تعارض کرے، جو کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے برابر ہو جائے، تو اپنے آپ کو لوگوں کی ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ وَمَنْ سَلَّمَ النَّاسِ مِنْهُ سَلَّمَ مَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ، اور جس سے لوگ سلامت رہیں گے وہ لوگوں سے سلامت رہے گا۔ وَمَنْ نَمَّ عَلَى النَّاسِ افتقر فی دینہ ودنیاہ وصار من خدام، اور جو لوگوں کی چغلیاں کرتا ہے جی، افتقر فی دینہ ودنیاہ، تو وہ اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ وہ دین اور دنیا کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ خدام ابلیس میں سے ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ نصیحت کی باتیں ہیں جن کو یاد کرنے سے اور جن کو اپنانے سے بندہ کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ اللہ